سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش میں جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. خلاصہ صاحب لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر رہیں حسینہ واجد, 4 دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر رہیں بنگلہ دیش کی, اور آج جو ہے وہ ان کے جو کرائم ٹریبیونل ہے انہوں نے ان کو پھانسی کی سزا سنا دی ہے وائل شی از ناٹ ان دا کنٹری. کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا میں جو ہے وہ موجود ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں دیکھ لوں گی سب کو. جی بہت شکریہ. میں اس لیے ویسے بھی ایک بڑی سٹوری ہے, بڑا ایونٹ ہے, بڑا واقعہ ہے یہ کہ کسی سابق پرائم منسٹر کو کوئی پھانسی کی سزا جو دی جائے وہ چاہے میل ہو, لیکن یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ کسی فیمیل پرائم منسٹر کو پھانسی کی سزا جو ہے اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں, یہاں پہ مجھے تو نہیں یاد آ رہا کوئی اور اس طرح کا واقعہ دنیا کے کوئی اور حصے میں ہوا. قید کی سزائیں دی جاتی ہیں لیکن پہلی دفعہ جو ہم سن رہے ہیں کسی خاتون پرائم منسٹر جو ہیں ان کو یہ سزا دی گئی. میں خود جب حسینہ واجد آ رہی تھیں, اقتدار میں آ رہی تھیں 2008 میں وہاں پہ یہ موجود تھا ڈھاکہ میں. اچھا. میں نے ان کی واپسی جو ہے نا یہ الیکشن کے ذریعے وہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں. اچھا. اور میں نے بہت ساری چیزیں یہ اس وقت دیکھی تھی, اور جب آج میں نے یہ پھانسی کا یہ سنا تو میرے ذہن میں 2008 کے وہ سینز آئے کہ یہ عوام یہی لوگ آپ کو کتنے پیشن کے ساتھ, یہی اسٹوڈنٹس سے, یہی یوتھ تھی آپ کو لے کر آئی تھی, اقتدار میں لے کر آئی, اور آج وہی جو ہے آپ کے گھر بھی جلا رہی. ابھی وہ میرا بلڈوزر وغیرہ لے کے پھر وہ ان کے شیخ مجیب کے گھر پہنچے ہوئے ہیں کہ باقی ریمین جو ہیں ان کو بھی گرے ہیں. سو اتنے ودن 16-17 سالوں میں آخر کیا وینٹ رانگ, کیا ہوا, کیسے ہوا کہ آپ وہ جو بڑی پاپولر پرائم منسٹر کے طور پر آئی تھیں, تو پھر آج آپ اپنے ملک میں بھی نہیں ہیں, پھانسی کی سزا بھی ہوگی, آپ کے حق میں کوئی مظاہرہ بھی نہیں ہو رہا, اور آپ کے گھر کو گرانے کے لیے بلڈوزر بھی چلے گئے ہیں, آپ کو فرار ہونا پڑا ہے. سو دیٹس اے ویری آئی اوپننگ. یہ چیزیں اس طرح کی چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے تھے, کہانیوں میں پڑھتے تھے, یا ڈرامے پرانے میڈیول ایجز کے ایپکس ہم دیکھتے تھے تو ہمیں اس طرح کے احساس ہوتے تھے کہ اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے. ہمیں یقین نہیں آتا ہوتا کہ بعض دفعہ بعض چیزیں نا آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہو رہی ہوتی. مثلا کارما کا ہمیشہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں. کارما کی بڑی ایک خوبصورت ایک اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, ظلم کیا ہے, وٹ ایور, آپ اس سے بدلے لینے کے چکر میں نہ پڑیں. اچھا. لیو اٹ ٹو دا گاڈ جیسے ہم کہتے ہیں, لیو اٹ ٹو دا نیچر. وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے جو بندہ دوسرے کے ساتھ کوئی ناانصافی ظلم زیادتی کر رہا ہوگا نا, وہ اس دنیا میں وہ اس کی قیمت نہ ادا کرے. دیٹس اے کارما. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت خوش قسمت ہوئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا وہ سب کچھ. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو مخالف ہے اور جو آپ کا جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے خود سفر کر رہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں بھی ہوا تو تسلی رکھیں, ہی ول بی پنشڈ بائی دا نیچر. یہ باقاعدہ کارما کا یہ کنسیپٹ ہے, جو متھ ہے ساری چیزوں کہ یہ وہی والا کیس مجھے اس میں لگتا ہے. میری آج تو کوشش تھی کہ اسحاق حقانی صاحب کو میں لیتا. اسحاق حقانی صاحب سابق وزیر ہیں ہمارے, ان کے بنگلہ دیش سے بڑے ان کے دوست بھی تھے, کلاس فیلوز بھی تھے, جن کو پھانسی انہوں نے لگائی تھی حسینہ واجد نے, اور میں وہاں پہ ان کے پاس ٹھہرا بھی تھا. میں اس میں ڈھاکہ میں جن کو صلاح الدین چودھری تھے, عبدالقادر چودھری صاحب تھے, جو قادر چودھری صاحب جو اس کے کمبائن پاکستان کے مشرقی اور اس کے مغربی پاکستان کے آخری جو یہ اسمبلی تھی نا ان کے ایوب خان صاحب کے دور کی, اس کے سپیکر تھے, لاسٹ سپیکر, ان کے بیٹے تھے صلاح الدین چودھری. تو یہ ان کو جس طریقے سے پھانسی لگائے گی, تو لاسٹ ٹائم میں جب ان سے ملا 2008 میں پاکستان واپس آنے سے پہلے ہی, انویٹڈ می ایٹ ہز ہوم, وہاں گھر انہوں نے اپنے بلایا مجھے, بڑا اچھا انہوں نے کھانا کھلایا, اور بڑے ان کی اسٹڈی میں بیٹھ کے پھر ہم نے یہ گرین ٹی پی, گپ شپ لگی. بلکہ ان سے ایک کتاب میں وہاں سے میں ایک بارو کر کے لایا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا تھا, وہ بک لور تھے نا, اس کے بعد میں نے کبھی کسی سے کتاب نہیں مانگی اس واقعے کے بعد. تو مجھے انہوں نے وہ مطلب مجبوراً دے تو دی انہوں صلاح الدین چودھری نے, تو لیکن کہنے لگے کہ رہو بھائی میں اسلام آباد آؤں گا نا تو پھر میں نے آپ سے کتاب واپس لینی ہے, اس کو سنبھال کے رکھیے گا. اسٹل ریممبر میں لندن سے لایا تھا. میں کہ ٹھیک ہے. خیر وہ کبھی پاکستان واپس آ نہیں سکے. ہی واز ہینگڈ دیئر اینڈ ہینگڈ بائی حسینہ واجد. وہ ایک علیحدہ ایک دردناک کہانی. کسی وقت اسحاق حقانی صاحب کو اگر آج نہیں تو کل ہم ان کو لیں گے کہ کس طریقے کی وچ ہنٹنگ کی گئی, اور کس طریقے کا انہوں نے ٹرن کیا اس کو, ایک بنگلہ دیش کو ایک ریولوشنری وہ فیز میں لے کے, انتقامی فیز میں لے کر گئیں. بعض لوگ نکل نہیں سکتے اس مائنڈ سیٹ سے. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جو ان کے والد اگر شیخ مجیب کو فوجی افسران نے ان کو اسیسینیٹ کیا, یا اس وقت جو پارٹیز کے لوگ تھے جو ان کے مخالفین تھے, یا پھر ان کے جو والد کی یا فیملی کی ان میں آرڈیل میں وہ سمجھتے تھے ذمہ دار تھے, انہوں نے جو نعرہ دیا تھا, جو میں وہاں سے میں بات پک کروں 2008 میں, وہ نعرہ یوتھ کو انہوں نے یہ دیا تھا کہ میں اقتدار میں واپس آئی تو میں آ کے جو 1971 کے وار کرائمز تھے میں ان کا بدلہ لیں گے, ہم ٹریبیونل بنائیں گے, اینڈ وی ول ہینگ وی ول ہینگ پیپل. یہ نعرہ تھا, بڑا پاپولر تھا, کوئی اور جماعت اس کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی. خالدہ ضیاء وغیرہ یا دیگر ان کی جو
ان کی پارٹیز تھیں وہاں پہ. سو وہ بڑی سویپنگ میجارٹی کے ساتھ واپس آئی. میں وہاں پہ موجود تھا ڈھاکہ میں, لوگوں میں, یوتھ میں ایک بڑا پیشن تھا. 2 سال کی عبوری حکومت انہوں نے درمیان میں بنائی تھی, الیکشن ہو رہے تھے, خود یہ لندن میں تھی, ایگزائل سے انہوں نے الیکشن جیتا. سو انہوں نے جو ہیٹ پیدا کی نا اپنی سوسائٹی کے اندر وہاں پہ کہ ہم 50 سال پہلے والے وہ بدلہ لیں گے جو اس وقت وار کرائمز ہوئے تھے بنگلہ دیشیز کے خلاف ہوئے تھے, اور جو اس وقت یہ پاکستانی وہ جو یہاں پہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ جنہوں نے مل کے یہ کارروائیاں کی, اس میں البدر کے لوگ تھے, پھر وہاں پہ اس میں بنگلہ دیشی بہت سارے وہ سمجھ جماعت اسلامی کے بہت سارے لیڈران تھے. سو آتے ہی انہوں نے ٹریبیونل بنائے کیونکہ وعدہ کیا ہوتا, پرامس کیا ہوتا یوتھ کو کہ آئی ول ڈیلیور. سو مین فوکس ان کا یہی تھا اپنے مخالفین کو میں نے فکس کرنا ہے. سو اس میں انہوں نے بہت سارے فوجی افسران تھے ان کو پھانسیاں لگائی گئی اسی ٹریبیونل کے ذریعے لگی. پھر اس میں جماعت اسلامی کے کوئی درجن بھر تھے بڑے بڑے انتہائی ویری ہیوی ویٹ ویری وہاں پہ ریسپیکٹفل جن کو سمجھا جاتا تھا, ان کو پاکستان کے ساتھ کولیبریشن کے الزام میں انہوں نے پھانسی لگائی. اس کے بعد جو صلاح الدین چودھری کی میں بات کروں, ویری ینگ ہینڈسم مین جنہیں میری یہاں سے ملاقات ہوئی, جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا باقاعدہ جب آیا نا 2007 میں مجھے اسحاق حقانی صاحب نے ملوایا, تو وہ نے بڑی سریکی بڑی اچھی بولتے. تو میں بڑا حیران ہوا, میں کہ آپ سریکی بنگالی سے منہ سے سریکی سن کے تھوڑے سے آپ وہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ انہوں سریکی میں سے گفتگو بڑی زبردست بولتے ہیں, کہتے میں تو یہاں پہ یہ محمد میاں سومرو صاحب جو ہمارے چیئرمین سینیٹر ہیں, اسحاق حقانی صاحب اور لوگ, یہ وہاں پہ صادق پبلک اسکول پڑھتے تھے بہاولپور میں, کیونکہ جب ان کے والد صاحب یہاں پہ آئے مغربی پاکستان اسپیکر بنے تو انہیں یہ تھا بچوں کو میں کہاں پہ پڑھاؤں. تو پھر دین اٹ ڈیسائیڈڈ کہ ان کو صادق پبلک بہاولپور پڑھانا, تو وہیں پہ اسحاق حقانی صاحب, پھر اب محمد میاں سومرو صاحب وغیرہ سارے. سو یہ بچپن سے ہی انہوں نے بہاولپور, ملتان اور پھر بعد میں اسی ہی اس میں گزارا ہوا تھا صلاح الدین چودھری نے. تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ سریکی بھی آپ کی بڑی زبردست. مجھے بڑا انہوں نے کہا جناب چھوڑے آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں ہم الیکشن کیسے کراتے ہیں. تو ان کے کہنے پہ میں اس وقت نیوز میں تھا تو آئی وینٹ ود ہم, ان کے ساتھ تو نہیں کہ بعد میں 3-4 مہینے بعد میں گیا اور میں نے کور کر کے سارا دیکھا, باقی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے اس میں. سو ہی واز الٹیمیٹلی ہینگڈ. ان کی سب سے جو چیز تھی, ان کو کہا گیا کہ انہوں نے وہاں پہ وار کرائمز میں تھے, اور جس وہ ٹائم کا ان پہ الزامات لگے تھے اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں تھے, پڑھ رہے تھے یہاں پہ, اور ان کے حق میں گواہیں دینے کے لیے امبر سائیکل جو تھیں ڈان کے مالکان, انہوں نے ان کو اگر لیٹر لکھے بنگلہ دیشی حکومت کو, محمد میاں سومرو نے لکھے, اسحاق حقانی صاحب نے لکھے, ان تمام نے کہ ہم آ کے ان کے ایویڈنسز دینا چاہتے ہیں کہ جن ایریا کا آپ کہہ رہے دیکھ رہے نا انصافی ظلم آپ جب کرنے پہ آتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, پھر نیچر دیکھ رہی ہوتے, چپکے سے سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے. انہوں نے ان کو وہ ہی نہیں دیے, ان کو ویزے بھی نہیں دیے ان کو کہ آپ لوگ ہیں. بڑی انہوں نے کوشش کی, اسحاق حقانی صاحب نے بڑی ایفرٹ کی. انہوں نے پھر بعد میں ان کے ذریعے جناب مشرف کے ذریعے سعودیز کے ذریعے کروانے کی کوشش کی کہ آپ سعودیز کا پریشر ڈلوائیں. انہوں نے مجھے کہا تھا یاد, انہوں نے کہا نہیں یہ مجھے نہیں چھوڑے گی حسینہ واجد, یہ مجھے بھی کہا تھا انہوں نے, ان کو اسحاق حقانی صاحب کو پتا تھا. سو انہوں نے بڑی کوشش کی, بلکہ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ وہ ڈان کی جو مالک تھیں اس میں مسز سائیکل صاحبہ, انہوں نے حسینہ واجد کو فون بھی کیا تھا اس کے لیے. یس انہوں نے, کیونکہ اس شیخ مجیب کے اور ڈان کے مالکان کے بڑے کراچی کی وجہ سے بڑا اچھے ریلیشن شپ تھے. سو انہوں نے وہ بھی اٹیمپٹ کی تھی کہ شاید حسینہ واجد جو ہے پرانے تعلقات کا خیال کریں اور صلاح الدین کو قادر کو وہ نہ کریں, پھانسی نہ لگائیں ان کو. سو ہیوج ایفرٹس فار لانچ فرام پاکستان, لیکن انہوں نے ویزے نہیں دیے, مقصد وہی تھا. انہوں نے کوئی مرسی پٹیشن نہیں کی. اچھا. اور وہ آخری دم تک اپنے ڈیتھ سیل سے میرے ساتھ بھی اس میں رابطے میں رہے, ان کے پاس واٹس ایپ تھا, وہاں پہ کوئی اس کو دیا ہوا تھا. اسحاق حقانی صاحب کے ساتھ بھی ویری بریو بولڈ مین, مطلب ڈیتھ رو سے اس گیلوس پہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ لطیفے, جوکس, نو رونا دھونا, نتھنگ, دیٹ سارٹ آف مین ہی واز. اور میں بڑا مطلب یہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو آپ کے ایک متھ ٹائپ ایک کریکٹرز ہوتے ہیں. تو ان کا دکھ جو غم تھا, جب آج میں نے سنا یہ والی ساری چیزیں تو آپ کو یاد آیا, تو مجھے وہ ساری چیزیں یاد ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر رہی تھی اور ظلم و ستم پہ کر رہی تھی. آج آپ وہی یوتھ, کیونکہ آپ نے نفرت کے بیج بوئے. اس کو بڑا اس وقت بھی کہا گیا کہ جو چیزیں 71 میں ہو چکی ہیں, 70 میں ہو چکی ہیں, سیٹل ہو چکی ہیں, پاکستان اور ایک دوسرے کو مان لیا گیا ہے. اور جب آپ کی اس وقت ان کو ریکگنائز کیا گیا تھا بنگلہ دیش کو, اس وقت بھی جب وہاں پہ چیزیں ہوئی تھی, میں نے انڈین سارے چیزیں طے ہوا تھا کہ ہم یہ پرانے کیسز نہیں کھولیں گے, نہ پاکستان آرمی پہ کھولے جائیں گے نہ باقی لوگوں پہ کھولے جائیں. اب آپ نے دوبارہ اپنے صرف اپنے پالیٹکس کے میں بتانا یہ چاہتا تھا, وہ کہتے ہیں دوز ہو لیو بائی دا گن دے ڈائی بائی دا گن.
جو ویلنس کرا کے اقتدار میں آئیں گے, ویلنس کرا کے اپنے مخالفین کو ماریں گے, ویلنس کرا کے ساری چیزیں کریں گے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے انجام سے بچ سکے. سو آج وہی کچھ ہوا ہے. پھر ایسا وائلنس ہوا جو کوٹا پروٹیسٹ ہوا تھا, اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ 1400 لوگ اس میں مارے گئے. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو شروع کیا, کہاں سے شروع ہوا, ایک کوٹے سے شروع ہوا, چھوٹی سی چنگاری بڑھ گئی. بالکل آپ نے, لیکن لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے آخری دنوں میں. آپ نے جو آخری الیکشن تھا لاسٹ ایئر فروری اور جنوری والا, وہ تو اٹ واز سو ریگڈ کہ اپوزیشن تھی نہیں, سارے جیل میں تھے یا باہر تھے. خالدہ ضیاء جیل میں ہے, باقی جو لیڈر تھے پھانسیاں لگ گئی ہیں. پھر وہ انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا تھا وہاں پہ, جس کا وہ بیلنس نہیں کر سکے. پاکستان کے ساتھ تو ان پورے 15-16 سالوں میں کبھی ان کی کرکٹ ٹیم نہیں آ سکی, کچھ چیزیں نہیں آئی, اتنی ہیٹریڈ, اتنی چیزیں, وہ اس ٹراما سے نکل ہی نہیں سکیں. جو 75 میں میرا خیال ان کے, جو 76 میں 75 تھا ان کے, جو ان کے شیخ مجیب کو جو ایسے ان کی بہن وغیرہ اسیسینیٹ ہوئی تھی, اس سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکیں. شی واز اسٹک اپ ان 75. حالانکہ ان کے دور حکومت میں کلاسرا صاحب اکنامکلی بنگلہ دیش نے بہت اچھا کیا ایک وقت میں, اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ حالات اتنے بہتر نہیں تھے, تبھی کوٹا پہ جو ہے وہ نوجوان ناراض ہیں. آپ کی شکل دیکھ دیکھ کے جو کہتے ہیں نا, جو اس کو انکمبینسی فیکٹر کہتے ہیں. پاکستان میں 10 سال بعد اب جناب ایوب سے تھک گئے تھے, 10 سال بعد ضیاء سے تھک گئے, 10 سال بعد مشرف سے تھک گئے, تو لوگ آپ کو مسلسل دیکھ دیکھ کے نا تھک جاتے ہیں. ایک دن تو قذافی سے یا حسنی مبارک سے بھی لوگ تھک جاتے ہیں. وہاں غربت تو نہیں تھی نا کوئی, مطلب ہے آپ کے وہاں غربت تو نہیں تھی کوئی. لوگ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے ریولوشن آتے ہیں, اکنامک سوشل اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے آتے ہیں. تو آج وہ دیکھیں کہ وہی اسٹوڈنٹس, وہی لڑکے, وہی یوتھ جن کو انہوں نے پوزیشن کیا تھا ایک پچھلی جنریشن کو, اور یہ بہت بڑا پاپولر نعرہ تھا جو میں نے بتایا ڈھاکہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے, بہت پاپولر تھا یہ کہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد ان کو پھانسیاں لگائیں گے اور ساری قوم میں جا کے ووٹ ڈالیں. آج وہی قوم جو ہے وہ سارے تو نہیں ہوں گے, بڑی تعداد میں سیلیبریٹ کر رہی ہے. جب عدالت میں اس کو اناؤنس کیا گیا سارے لوگوں نے تالیاں بجائیں وہاں پہ. اچھا ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے پوزن کرتی ہیں. ہمارے ہاں ملک میں بھٹو صاحب پھانسی لگے تو وائس پرائم منسٹر تھے, سو ہم نے دیکھا ہے. باقی جیلوں میں گئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, بلڈ شیڈ ہم نے بھی دیکھا ہے. لیکن وہ وہیں پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے ان کا میسو بلنڈر تھا کہ you have to move on. You stuck up in the past and the past will hurt you and punish you. میں جو ہے وہ بالکل. دوسرا کارما کی وہی والی بات ہے کہ آپ نے اس طرح بے گناہ لوگوں کو پھانسیاں لگائی ہیں, اپنے مخالفین کو لگائی ہیں. خالدہ ضیاء, ان کے بیٹے, ٹھیک ہے کرپشن چارجز ہوں گے, ہمارے یہاں بھی چلتے ہیں, لیکن کسی کو پھانسی لگانا اپنے سیاسی مخالفین کو, میرا خیال ہے ٹوڈے مطلب وہ تو یہی سمجھیں گے, ان کی صلاح الدین قادری کی یہ فیملی تو یہی سمجھے کہ جسٹس ہیز بین ڈن اینڈ ڈیلیور. بلکہ جس دن ان کو وہ ہوا ہے اس کی آئی تھی تو انہوں نے they might be very emotional, ان کے لیے تو بڑا ہوگا کہ اس نے, لیکن he was a very brave man. کوئی معافی نہیں ہے, کوئی ان سے نہیں ہے, کوئی مرسی پٹیشن نہیں ہے وہاں کہ no I will go to the gallows with my head high. تو اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. That's it. تھوڑا سا میں چاہوں گی کلاسرا صاحب تھوڑا سا آگے بڑھیں, اور اگر آپ کشمیر پہ جو ہے وہ ایک کامنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ ان کی جو فائنلی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آنا تھا, پھر لگا کہ 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے کوئی معاملات آئیں گے, آگے بڑھیں گے, تو اب فائنلی جو ہے وہ ہو گیا ہے. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ 2-3 چیزیں. ایک تو ہمارے لیے نا اس میں تھوڑا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھتے تو نہیں ہے ماشاءاللہ کوئی. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, کوئی کسی کی غلطیوں سے زندگی میں نہیں سیکھتا, یہ یاد رکھیے گا. اپنی غلطیوں سے اپنی سے سیکھتا ہے. یہ اس لیے میں نے اپنے بچوں کو بہت کم ایڈوائسز کرتا ہوں. مطلب ویسے بات کرتے رہتے ہیں مورل دیگر چیزیں یہ وہ, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے, جو اپنی کریں گے. کوئی کسی سے نہیں سیکھے گا نا, آپ نے مجھ سے سیکھنا ہے نا میں نے آپ سے سیکھنا. دیٹس انسانی نیچر, یہ انسان کا مزاج ہے. ادروائز تو پھر آپ کی لائف بورنگ ہو کے جائے رہے گی. اگر آپ نے دوسروں کو تجربات سے سمجھدار ہو جانا ہے تو پھر آپ کی زندگی تو بیکار ہوگی. پھر آپ کیا سیکھیں گے, کیا سمجھیں گے, کیا لائف کو انجوائے کریں گے. خیر ہم نے سیکھنا نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ ان کا چودھری انوار الحق صاحب کا I must appreciate him کہ وہ 20 دن سے ان کو پتا تھا میرے خلاف آنی ہے. انہوں نے کوئی طریقے اعتماد انہوں نے وہ نہیں کی, اسمبلیاں توڑنے کی کوشش نہیں کی. کر سکتے تھے, چلو ٹھیک ہے آپشن تھا ان کے پاس, مائی وے اور ہائی وے. اگر میں ہوں تو کشمیر ہے, کشمیر اگر میرے بغیر کشمیر کیسے چلے گا, یہ کیسے چل سکتا ہے, یہ کشمیری لوگ کیسے زندہ رہیں گے, کیا ہوگا, بلا بلا. تو انہوں نے وہ اسمبلیاں نہیں توڑی. اور جب ان کو میں انٹرویو سن رہا تھا سہیل بھٹی صاحب کے ساتھ اور خواجہ متین صاحب کے ساتھ کل پرسوں, کیا خوبصورت انہوں نے گریس کے ساتھ 2 سوالوں کو میں بات کروں گا. میں ان سے ایک سوال یہ ہوا کہ آپ نے اسمبلی کیوں نہیں توڑی. یو کوڈ ہیو ڈن اٹ, کہ مجھے یہ کاریہ پوری اسمبلی مجھے ہٹا رہی ہے تو پھر میں ان کو ہٹا دیتا ہوں, گھر بھیج دیتا ہوں. اگر یہ مجھے وزیر اعظم نہیں چاہتے تو میں ان کو ایم پی ابھی نہیں بیٹھنے دوں گا. مطلب یہ ہونا چاہیے تھا انتقام. وہی ہے جو ذہن میں انتقام آ جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بات سنیں, جس ہاؤس نے مجھے اس وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا, جس پولیٹیکل پروسیس ہے, جس گھر نے, یہ لوگ تھے نا جنہوں نے مجھے وزیر اعظم بنا. میں تو 6 مہینے کی شاید توقع نہیں رکھتا تھا, 6 مہینے رہتا, میں 2 سال سے زیادہ رہ گیا. اس گھر کو میں اپنے ہاتھ سے میں کیوں آگ لگاتا, اچھا کیونکہ میں وزیر اعظم نہیں لیتا پورے اسمبلی گھر جائے.
اب مطلب ذرا سوچیں یہ ڈیموکریٹک سوچ ہے، کوئی انہوں نے پیچھے نہیں لگایا کہ جناب سازشیں ہیں بندے ہیں، ہمارے ہاں جو اسی طریقے سے ہوتا ہے. سو ایک بات یہ وہاں کا نہیں بھائی ہاؤس چاہتا ہے تو وزیر اعظم نہیں تو میں گھر چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا میں فیس کروں گا اور بڑا انہوں نے استعفیٰ بھی نہیں دیا. مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی استعفیٰ بھی نہیں دیا. یہ بھی آپشن ان کو دیا تھا کہ آپ خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، استعفیٰ دے دیں. وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ؟ میں اپنے دوستوں کو فیسز دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے دوست میرے ساتھ، 2 دوست نکلے، چلے 2 ہی صحیح پورے ہاؤس میں 2 تو آپ کو سنسیئر دوست مل گئے جنہوں نے آپ کے لیے ووٹ ڈالا کہ نہیں جناب ہم اس بندے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا خیال تھا وہ اسی لیے ٹکے رہنا چاہتے تاکہ وہ دیکھیں کہ کون ان کے ساتھ ہے. لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ یہ انوار الحق چودھری صاحب اس لیے ٹکا رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ میرا کون سا دوست میرے ساتھ ہے یا کون سا نہیں، کیونکہ بہت سارے فائدے فوائد تو آپ دوستوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کیبنٹ منسٹرز کو، ایم پیز کو، سب کو. وہ میرا خیال سب ان کی آنکھوں میں دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ ذرا ان کی آنکھوں میں کسی کی آگے میں کچھ نہیں کہتا میں میرے پہ کوئی ایموشن موو کیے کون جائے گا مظفر آباد. خیر دوسرا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیبنٹ کے وزیر جو ہیں فیصل راٹھور صاحب نوجوان ہیں، آپ کی کیبنٹ کے وزیر تھے، اٹھ کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مینوورنگ ادھر ادھر کر کے وہ آپ کے وزیر اعظم بن گیا. اور سیدھا ہے کوئی تلخی نہیں ہے، کوئی انہوں نے تلخ بات نہیں کی. ہی وشڈ ہم ویری ویل گڈ. ان کے والد صاحب کے ساتھ اور اپنے والد صاحب کے تعلقات بتائے کہ دونوں دوست تھے، ممتاز راٹھور صاحب اور میرے والد صاحب دوست تھے، بڑا اچھا تعلق رہا ہے. یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہاں پہ. لہٰذا انہوں نے کہا جناب وہاں ایک چیز ضرور ہے، یہاں خوشامدی جو ہے نا آپ کو چک دیتے ہیں، یہ ذرا ان سے بچ کے رہے تو بہت کو ڈیلیور بھی کر سکتے تھے. کوئی اپنے مخالف کو گالی نہیں ہے، کوئی الزامات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. اب میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہتا کہ پاکستانی سیاستدانوں کو جو ہم کشمیر کو چلاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے اتنے عقل مند ہیں، ہم اتنے بڑے وائز ہیں. اور دوسرا انہوں نے کیسے اس کو اسی کشمیر کے میں اس نے اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیسنٹ طریقے سے، اچھے طریقے سے، ڈیموکریٹک طریقے سے انہوں نے جناب اپنے وزیر اعظم کو نکالا اور دوسرے کو لے آئے. جانے والے نے بھی بڑے اچھے طریقے سے فیس کیا. دیٹس اے اسپرٹ آف ڈیموکریسی. اگر پاکستانی کو کچھ سیکھنا چاہیے تو کشمیریوں سے سیکھنا چاہیے یا چودھری انوار الحق صاحب سے سیکھنا نہیں. ہم نے ہمارے یہاں پہ وزیر اعظم کے خلاف ایک طریقے تو اعتماد آ گیا. آج تک وہ 3 سال ہو گئے ہیں، وہ پھٹا ختم نہیں ہوگا، بڑھتے ہی گیا. بڑھتے بڑھتے اگلے صاحب جو ہیں وہ جیل تک جہاں پہنچے ہیں، باقی لندن ہند سندھ سے ہو کر آ گئے، ابھی پھر بھی ہوگا. تو میرا یہ ہے کہ آئی واز سو مچ امپریسڈ کہ ہمارے خطے میں اس طریقے کے پیسفل طریقے سے مطلب ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کی کشمیر کی ہوئی ہے. فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے. جاتے جاتے ضرور کہا ہے انہوں نے وہ ایک چھوٹی سی پنچ کیا ہے. انہوں نے کہا جناب جو میرے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں، میں اکیلا وزیر اعظم یہ فیصلہ کر رہا تھا یا میری جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ بھی حصہ دار تھے کہ آج وہ سارے کلین ہو گئے، میں وزیر اعظم اکیلا ذمہ دار ہو گیا. وہ بات ہے بڑے آدمی کو ریسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے. یو آر دا باس. وہ کہتے ہیں بک اسٹاپ ایٹ پرائم منسٹر ہاؤس. بڑے گریسفل طریقے سے جناب انوار الحق چودھری صاحب گئے ہیں. کم از کم اتنے بڑے موسم میں جہاں پہ لڑائیاں مار پھٹائیاں، ادھر پھانسی وزیر اعظم لا کر ہیں، ادھر وزیر اعظم ایک جیل میں پڑا ہوا، ادھر جہاں پہ مطلب لڑائیاں ہو رہی ہیں، انہوں نے بڑے گریس اور سمودلی طریقے سے ایک اس کا ٹرانسفر آف پاور جو ہے نا وہ ہوا ہے. ایٹ لیسٹ فار اے چینج. میرے خیال انوار الحق چودھری صاحب کو شکریہ کہ ہی ڈیزروز آور تھینکس. اس خطے میں یہ رواج تھا نہیں کہ اتنی آسانی سے کوئی چلا جائے اور کسی کو چھوڑ دے. اور اب نئے وزیر اعظم ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات تو ہیں. ایکشن کمیٹی کی فرمائشیں جو ہیں وہ کیسے پوری کریں گے؟ اگلے الیکشن جو ہے، جو نون لیگ جو ہے آئی تھنک کافی ایڈمنٹ ہے کہ وہ جلدی الیکشن جو ہے وہ کروا دیں، تو یہ مشکلات جو ہے وہ ہوں گی نئے وزیر اعظم کے.